آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گی جیل میں بند پی ٹی آئی کی خواتین کے بارے میں عمران خان نے کیا پیغام دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ شاہ محمود قریشی کو گرفتاری سے پہلے انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بہت کچھ۔ ہیلو جی اینڈ السلام علیکم۔ سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پہلے اغوا کیا گیا، پھر جیلوں میں بدسلوکی کا نشانہ بنانے اور نہایت ہی غیر انسانی حالات میں رکھنے کے ساتھ ساتھ انہیں شدید ذہنی اذیت پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی جلاؤ گھیراؤ میں ملوث نہیں تھا۔ 9 مئی کے واقعے کے پیچھے نون لیگ والوں کا ہاتھ تھا، بیچاری عورتیں اس میں بالکل بھی ملوث نہیں تھیں۔ صرف اور صرف نانی کی ضد پوری کرنے کے لیے ان خواتینوں کو جیل میں رکھا گیا ہے۔ نانی جیسے لوگ جو ذہنی طور پر بے سکون ہوتے ہیں وہ کسی کو تکلیف پہنچا کر بھی سکون سے نہیں رہ پاتے۔ پرامن احتجاج کی پاداش میں ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی محض اس لیے تذلیل کی گئی کہ ڈرا دھمکا کے اور خوفزدہ کر کے پرامن احتجاج کے لیے اپنے بنیادی حق کے استعمال سے باز رکھا جا سکے اور سیاست سے دور کیا جا سکے۔ ہمارے ان تمام خواتین سے جس حوصلے اور وقار سے اس انسانیت سوز اور مجرمانہ سلوک کا سامنا کیا ہے، اس پر مجھے فخر ہے اور میں وکلاء سے بات کر رہا ہوں، بات چیت کر کے جتنا ممکن ہو سکے ان کو رہا کروا لوں گا۔ کچھ سیاسی لوگ تو عمران خان کو چھوڑ گئے مگر عام عوام ابھی بھی خان صاحب کے ساتھ ہے۔ اب بات کریں گے پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو راتوں رات گرفتار کر لیا گیا۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں، محامیوں اور متعلقہ پاکستانیوں کے لیے ان کا یہ پیغام ہے کہ دنیا کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی کے خلاف ایک بہت ہی حقیقی پروپیگنڈا مہم ہے جو ہمیں دہشت گردی کے پرتشدد تخلیق کاروں کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہمارے حامیوں اور قیادت کے درمیان جھگڑا اور بد اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کرنے کے لیے ایک مہم چلائی گئی ہے۔ میری پی ٹی آئی فیملی اور میرے چیئرمین کی طرف سے میری پی ٹی آئی فیملی اور میرے چیئرمین عمران خان کی طرف سے میں یہ پیغام واضح کر دوں، اب ہمیں کوئی چیز تقسیم نہیں کر سکتی۔ قوم کو جہاں بھی ہو سکے پرامن احتجاج جاری رکھنا چاہیے۔ ہمیں انصاف اور قانون کی حکمرانی کے لیے اپنی جدوجہد سے اب کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اطلاع کے مطابق پولیس آ گئی ہے مجھے گرفتار کرنے کے لیے۔ میں ایک پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک حقیقی آزادی کی تحریک ہے اور ہم نے سب نے مل کر اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ عمران خان صاحب نے مجھے ذمہ داری سونپی تھی، میں اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کر رہا تھا اور کی ہے۔ اگر مجھے مزید مہلت نہیں ملتی تو پھر میں یہ پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں، یہ جو حقیقی آزادی کی ہماری جدوجہد ہے اس کو جاری رہنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کی آزادی تک آپ اپنی جستجو میں گامزن رہیں۔ ہم اس ملک سے پیار ہے، ہم نے دیانتداری سے اس ملک کی ذرے ذرے سے مٹی سے پیار کیا ہے۔ بحیثیت وزیر خارجہ میں نے ہر میدان ہر موڑ پر پاکستان کے مفادات کا دفاع کیا۔ بحیثیت سیاستدان کے مجھے عملی سیاست میں 40 سال ہو گئے اور ان 40 سالوں میں میں نے دیانتداری سے ایمانداری سے سیاست کی اور میرا دامن اور میرے ہاتھ صاف ہیں۔ مجھے کوئی ملال نہیں ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے کوئی ایسا اشتعال انگیزی کا نہ بیان دیا ہے۔ مجھ پر جو مقدمے قائم کیے گئے ہیں من گھڑت ہیں، جھوٹ پر مبنی ہیں، وہ بیانیہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ سیاسی انتقام کی اس سے بو آ رہی ہے اور ہم سب جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا انصاف کا نظام ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ہماری تحریک، ہماری جدوجہد اپنی منزل کو حاصل کرے گی۔ یہ ملک ایک عظیم ملک بنے گا اور انشاءاللہ پاکستان کے وہ شہری جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے وہ تاریخ میں یاد رہیں گے۔ مجھے بے حد صدمہ ہے ان شہداء کا جو
50 के लगभग शहादतें हो गई हैं। मुझे बेपनाह दुख है उन लोगों का जो जख्मी हुए, जिन घरों में सफ़े मातम बिछी है। निहत्ते बेगुनाह लोग थे और लेकिन एक बड़े मकसद के लिए बड़ी कुर्बानियां दरकार होती हैं। हम सब ने अपना हिस्सा मिलाना है। मुझे इत्मीनान है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अल्लाह ने मुझ पे बड़ा करम किया, बड़ी इज्जत दी और बड़ी इज्जत से वक्त गुजारा है। मेरे फैमिली ने, मेरे बच्चों ने, मेरे बेपनाह दोस्तों ने इज्जत और मोहब्बत दी। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह एक बड़े मकसद के लिए हम अपना काम जारी रखेंगे। मेरी गुजारिश है तमाम ओहदेदारों से, MNA से, MPA से, टिकट होल्डर से, तंजीमों से, हौसला मत हारिए, मैदान में रहिए, पुरअमन रहिए। कानून को हाथ में ना पहले हमने लिया ना आइंदा लेंगे। कहा गया कि लाहौर का जो वाकया हुआ कोर कमांडर हाउस का, मेरी और इमरान खान की इमा पर हुआ, बिल्कुल गलत है, झूठ का पलंदा है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कराची से रवाना होने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैंने अमन और की तलकीन की थी और मैं आज भी कह रहा हूं, पुरअमन रहिए लेकिन अपने मकसद पर कायम रहिए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की फतह होगी, जमहूरियत की, आइन की बालादस्ती होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद।